अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। इश्क बगावत, तहरीर निहाल आबरू, किस्त नंबर 5। नूर साहिल से घर की तरफ मुड़ती है गैर गुंजान सड़क की तरफ आई। सुबह थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन आज दादी से बात करने के बाद वो बहुत पुरसकून और खुश थी। इसलिए अपनी धुन में मगन बड़े आराम से धीमे कदम उठाती वो हिकमत खातून के घर की तरफ चल दी। अभी वो हिकमत खातून के घर 5-6 गलियां दूर थी कि एक सफ़ेद रंग की छोटी वैगन इसके सामने आकर रुकी। सड़क के बीचों बीच रुकने की वजह से वो नूर की तवज्जो तो ले गई, मगर असल तवज्जो उन लोगों ने दी जो उसे घूरते हुए गाड़ी से बाहर आए। वो दोनों ही आदमी जिसामत और शक्ल से इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते थे, और ज़ाहिर है नूर से बातचीत का मंसूबा भी नहीं रखते थे। कौन हो तुम लोग, और मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? अपने अंदर मौजूद थोड़े से डर को छुपाते वो पूरे एतमाद से ऊंची आवाज़ में पूछते हुए वापसी की तरफ कदम बढ़ाने लगी। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें अकेला छोड़ दी? इसी ने कहा जाके सलाम कहकर आओ नूरुलैन को। इनमें से एक देवनुमा आदमी नूरुलैन को बताना कि उसकी तरफ बढ़ता अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट से आगे बढ़ रहा था। वो समझ गई कि यह माचबीन का काम था। नूरुलैन ने इसे और इसके पीछे खड़े आदमी को देखा और मुस्कुराई। वो घटिया थी, ये तो जानती थी, मगर इतने का अंदाज़ा अब हो रहा है। उसने जवाब देते हुए अपने इर्द गिर्द देखा ताकि किसी को मदद को पुकार सके, मगर किस्मत इसके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। मगर फिर भी कुछ सोचता है। अपने चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट सजाए उसने दोनों की तरफ देखा और फिर नजरें इनके पीछे दीवार पर जमा दी। फरहत साहब, शुक्र है आप आगे, ये देखें ये लोग तंग कर रहे हैं मुझे। वो पूरे अतमाद से इनके पीछे मौजूद दीवार को शिकायत लगाती इन दोनों को परेशान कर गई। वो दोनों आदमी भी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का यकीन करते फ़ौरन पीछे मुड़े ताकि इससे निमट सके, मगर वहाँ पर कुछ ना देखकर वापस नूर की तरफ देखा, जो इन्हें चकमा देते हुए अपने दाएं तरफ मौजूद गली की तरफ भाग खड़ी हुई। वो भी दूर खड़ा देखकर इस लड़की की होशियारी पर मुस्कुराया और दूसरी गली की तरफ मुड़ गया। गली के दूसरे कोने पहुंचकर नूर ने अपने घुटनों पर हाथ रखते सांस लिया और पीछे देखा। वो दोनों आदमी अभी गली के शुरू में ही थे। वो जानती थी कि वो अपना दिफा नहीं कर सकती, इसलिए वो इसी जगह जाना चाह रही थी कि मदद ले सके। इन्हें करीब आता देखकर वो दूसरी गली की तरफ मुड़ गई। वो नकाबपोश भी उसके पीछे गया। गली के अख्ताम पर एक कैफ़े नजर आया तो उसने सड़क पार करके इस तक पहुंचना चाहा, मगर वही सफ़ेद वैगन इसके सामने आ रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, पीछे से आते आदमी ने उसके बालों से दबोच दिया। छोड़ो, वो उर्दू में चिल्लाई। दूसरी को खुद से दूर कर चुकी थी, मगर बाल नहीं छुड़ा पाई थी। उससे बेकाबू होता देखकर वैगन में मौजूद आदमी उसकी तरफ लपका। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अजीब मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ बढ़ा। नूर ने अपने बाल तो छुड़ा लिए, मगर इतने में इस आदमी ने रुमाल इसके मुंह पर रख दिया। एक ही लम्हे में नूर का सांस जल उठा। उसने पीछे हटना चाहा और उसी वक्त उस आदमी ने मजीद दबाव डालते उसकी गर्दन दबोचना चाही, मगर इस वक्त वो सब गोली की आवाज़ पर अपनी जगह से उछल पड़े। गोली इनके पाँव के करीब टकराई थी, मगर वो तय्युन नहीं कर सके आया किस तरफ आई थी। मगर इन चंद लम्हों में नूरुलैन इन्हें धकेलती इनसे दूर चली गई। इर्द गिर्द देखने के बाद वो तीनों आदमी नूर की तरफ दोबारा बढ़े, मगर 2 गोलियां यके बाद दीगरे इनके कदम में लगी। हमारा काम हो गया, और यहाँ रुकना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। निकलो। अपनी तरफ से आने वाली गोलियों को देखकर वो तीनों घबरा गए और उनमें से एक ने मशवरा दिया और तीनों अपनी वैन की तरफ भाग खड़े हुए। इन्हें जाता देखकर नूर ने भी एक सुख का सांस लिया और इर्द गिर्द देखा, मगर समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। अपने सांस को भारी होता देखकर वो जल्दी से अपनी रिहाइश की तरफ बढ़ी। वो यहाँ पर सिर्फ चहलकदमी की नीयत से आया था, मगर नूर को साहिल के करीब देखकर वो रुका। वो पहचान गया था कि ये वही लड़की है जो आज मीटिंग में घुस आई थी। अभी वो फ़कत पहचान ही पाया था कि एक वैगन उसके सामने आ रुकी और अगले चंद लम्हों में वो दाएं तरफ मौजूद गली में दौड़ गई और अब वो इसके सामने तकरीबन मरने ही वाली थी। तो मजबूरन उसे उन पर गोलियां चलानी पड़ी। वो इस वक्त तुर्की पुलिस की तवज्जो नहीं लेना चाहता था, इस वजह से उसने इन तीनों पर गोलियां नहीं मारी। अब वो इस लड़की को देख रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती शायद अपने घर की तरफ चल दी थी। वो इस लड़की को देखकर हैरान था कि अभी कुछ सेकंड पहले उसे 3 लोगों ने मारने की कोशिश की थी और अभी वो अपना कोट सीधा करते चल दी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मौत को देखकर भी इतना एतमाद, उसने सोचा। अगर जिंदगी बदतर हो तो मौत में सुकून नजर आता है, या फिर मरे हुए को सुकून रहता है। उसे अपने बाबा की बात याद आई और वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ा, मगर अब वो नजर नहीं आई थी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब पहली बार उसने गन किसी के माथे पर रखकर यह सवाल किया था तो हैरान हुआ था, मगर वो इस सवाल और इसका जवाब दोनों समझ गया था। मुझे अब नहीं लगता। अब यह आसान लगता है कि मैं मर जाऊं। उसे याद आया कि वो सर झुका गया। झूठ, तुम अब भी डरते हो। वो गाड़ी की तरफ जाता उसी आदमी को सोच रहा था। यह मानहा कि मौत ये नहीं कि सांस रुक जाए और आपकी रूह आपके जिस्म से चली जाए। मौत बहुत दर्दनाक है।
اور وہ تب آتی ہے جب آپ جینا چاہتے ہو، ورنہ موت کے طلبگار کو تو موت آزادی لگتی ہے۔ وہ ان کا جواب یاد کرتا مسکراتا اپنے راستے پر چلا گیا۔ مجھے اب یہ آزادی نہیں چاہیے۔ وہ آج بھی اپنا جواب دہراتا غائب ہو گیا۔ نور وہاں سے نکلتے ایک رہائشی گلی کی طرف چلی آئی۔ ان مہینوں میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عموماً اس وقت محلے کی خواتین گلی میں موجود ہوتی تھیں، مگر اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی دھندلا رہی تھیں۔ آج جو ہوا وہ جان لیوا تھا۔ آج اس نے موت کو بھی قریب سے دیکھ لیا تھا، اور سچ پوچھو تو وہ خود کو مردہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی بے جان ٹانگیں محسوس کر کے گھر کے سامنے سہارا کے بیٹھ گئی۔ اگر میں مر جاتی، اس نے سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور تقریباً رو دی۔ میں بہتان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اب اسے تکلیف ہوئی تھی، اور یہ تکلیف اس موت کے ڈر سے کئی زیادہ تھی۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی بے سکون ہو گئی۔ اب اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اپنا سینہ تھپ تھپاتے اس نے کوشش کی، مگر شاید کھانسی نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے یہ کھانسی زمین بوس کر گئی۔ نور نے کھانستے ہوئے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے مدد کے لیے ارد گرد دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہی تھی جب اس نے اپنی ناک سے نمی محسوس کی۔ کھانستے کھانستے اس نے اپنی ناک کو صاف کیا۔ اب خون اس کی ناک سے بھی بہہ رہا تھا۔ کیا یہ اختتام ہے؟ وہ کوئی مدد نہ پاتی مسکراتی ہوئی سوچنے لگی۔ اب کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ پرسکون وہاں پر بیٹھ گئی۔ اب صرف اسے اپنی بند ہوتی آنکھیں اور ہر سانس پر ہوتا درد، اور فقط وہ اپنے کپڑے خون سے رنگین ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تھی، بس ہوش میں کھونے والی تھی جب اسے اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، مگر وہ مسکراتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ سارا کو ایک کمپنی کی طرف سے انٹرویو کال آئی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی گھر جانا چاہ رہی تھی۔ سارا تو خوشی کے مارے بس ناچ نہیں رہی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر منہا بھی مسکراتی ہوئی اپنے گھر کی گلی میں مڑ گئی۔ جب انہوں نے ایک لڑکی کو ایک گھر کے سامنے خون آلود دیکھا تو وہ دونوں اس کی طرف آئیں۔ منہا نے اس کو بازو سے پکڑتے سہارا دیا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ سارا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور اس پر وہ لڑکی مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند نہ کرو، کھلی رکھو، کوشش کرو۔ منہا بھی اسے ہوش میں لا رہی تھی، مگر بے سود۔ اس نے اس لڑکی کا چہرہ اپنے اسکارف سے صاف کرتے ہوئے سارا کو دیکھا۔ تم رکو، میں کسی کو مدد کے لیے بلاتی ہوں۔ سارا نے ارد گرد دیکھا اور سامنے مکان کی نیم پلیٹ پڑھ کر اس کی طرف بھاگی۔ اگلے چند منٹ میں سارا ایک بزرگ آدمی کے ساتھ واپس آئی۔ منہا کو اس کی سانسیں محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ آہ، میری بیٹی نور العین، کیا ہوا؟ ہاشم صاحب اس لڑکی کو فوراً سے پہچان کر اس کی طرف لپکے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ منہا نے اردو میں ہی پوچھا۔ بس نام اور کچھ زیادہ نہیں، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ براق؟ اپنے ملازم کو آواز دے کر وہ اب اس کی سانسیں چیک کر رہے تھے۔ یہ زہر ہے، منہا نے انہیں بتایا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ مزید پریشان ہو گئے۔ میں ساتھ جاؤں گی، منہا نے کہا اور ان بزرگ کی طرف دیکھا۔ سارا، آپ گھر جاؤ، ہاشم صاحب نے سارا سے کہا، اور ان کی وہ بات سمجھتی سر ہلاتی مدد کرنے لگی۔ براق اور منہا نے نور کو گاڑی میں بٹھایا جو مکمل بے ہوش تھی۔ براق، آپ یہاں رکو اور اذہان کو دیکھ لینا، اور ہم سنبھال لیں گے۔ وہ اسے ہدایت دیتے منہا کو بیٹھنے کا کہہ کر گاڑی آگے بڑھا گئے۔ اذہان نے دروازہ لاک دیکھ کر بیل بجائی اور ارد گرد دیکھا۔ براق نے دروازہ کھولتے اپنے دانت دکھائے۔ کہاں ہیں تمہارے ہاشم بابا؟ اذہان اسے گھورتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ براق اپنی عادت سے مجبور سنسنی پھیلاتا بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ کہتا سانس لیتا بولا۔ کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں۔ آج وہ وزیر خاتون کی بیٹی آئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ پتہ نہیں۔ سارا کا ذکر سن کر وہ واپس اس تک آیا۔ سارا؟ اس نے کنفرم کیا۔ ہاں نا، وہی، اس کی دوست بہت بیمار تھی، منہ سے خون، ناک سے خون۔ بابا ان کے ساتھ گئے ہیں۔ براق بغیر اس کے تاثر جانے بولے جا رہا تھا، اور اس کی سوچ منہا پر رک گئی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے گردن کو رگڑتا بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، براق نے کندھے اچکائے۔ کہاں گئے ہیں؟ اذہان اب سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ منہا نہ ہو جس کے بارے میں یہ براق بات کر رہا ہے۔ مین ہسپتال۔ براق کو سنتے ہی وہ باہر بھاگا۔ اوہ، بابا نے کہا کہ انہیں سنبھال لوں۔ براق کو اب یاد آیا تھا۔ منہا اور ہاشم صاحب پچھلے 3 گھنٹے سے ڈاکٹر کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ سچ کہا تھا، ہاشم صاحب کو اس لڑکی کے زندہ بچ جانے پر زیادہ امید تو نہیں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اندازہ کر چکے تھے، اگر وہ زہر تھا تو اس کی نسوں کو کاٹ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے معلوم ہوئی تھی، اسی وجہ سے مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ کیا وہ بچ جائے گی؟ منہا نہ رہ سکے اور آخرکار اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
ہم کسی کی زندگی اور موت کا تعین نہیں کر سکتے، مگر ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ ہاشم صاحب اس کا سر تھپاتے تسلی دیتے ہوئے مسکرائے۔ وہ تکلیف میں تھی۔ اگلی بات کرتے منہا سر چکا کے جیسے بتا رہی ہوں کہ وہ بھی تکلیف میں ہے۔ منہا کے لیے ان کی آنکھیں مسکراہٹ سب بے چینی کا سبب تھی۔ بظاہر اس کی نسیں کاٹ رہا تھا تو بھلا پرسکون کیسے ہوتی؟ ہاشم صاحب اس بچے کی سمجھ نہیں ہے، وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ زہر اس کی نسیں کاٹ رہا تھا تو وہ مسکرا کے کیوں رہی تھی؟ منہا نے سوال کیا اور اپنا اوور کوٹ صحیح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جب انسان کے پاس احساس نہیں، پہچان نہیں، پھر وہ درد میں مسکراتا یا پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے درد میں مسکرانا نہیں ہے۔ ہاشم صاحب نے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کے گھر والوں کو فون کر دیا آپ؟ منہا نے پھر ان سے پوچھا اور وہ کچھ سوچتے کہنے لگے، وہ پاکستان سے بیٹا، ایک بار ساحل پر ملاقات ہوئی تھی۔ ہاشم صاحب نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی، شاید ایسا جیسے ڈر گئی ہو۔ کیا تم بھی پاکستان سے ہو؟ اس کا حلیہ، اس کا خد و خال اور پھر اردو بولنا۔ ہاشم صاحب نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ پاکستان سے، اس کے جواب میں وہ نام میں سر ہلا گئی۔ تو اردو کافی اچھی بولتی ہے۔ ہاشم صاحب کے لیے اس کا پاکستانی نہ ہو کر اردو اتنا اچھا بولنا حیرت انگیز تھا۔ میں امریکہ سے ہوں، ایک اسکالر سے سیکھی تھی۔ وہ انہیں بے دھیانی میں بتاتی اپنی بات کا اندازہ کرتے اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کا انکشاف ہاشم صاحب دل سے مسکرائے اور اس بار سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہاشم صاحب نے بغیر کسی سوال کے اسے دعا دی اور وہ محض مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید کچھ بولتے، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکل کر ان کی طرف آیا۔ بے ہاشم، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاشم صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی طرف گئے اور منہا نے بھی ان کی پیروی کی۔ ڈاکٹر بھی ان کی پریشانی دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کی اسی فکر کی وجہ سے ہم نے اس لڑکی کا علاج شروع کیا۔ ہاشم صاحب، آپ جانتے ہیں یہ پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور وہ عاجزی دکھاتے بولے، کیا ہوا تھا اسے؟ اب منہا نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کے سوال کرنے کے بجائے الٹا سوال کیا، جس سے وہ گھبرا گئی، اور اس کی گھبراہٹ ہاشم صاحب کہنے پر واضح تھی۔ یہ میری پوتی ہیں، ہمیں وہ بچی میرے گھر کے باہر زخمی حالت میں ملی۔ ہاشم صاحب نے جواب دیتے ہوئے منہا کو خاموشی سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ہم نے اسے اینٹی ڈوز دے دیا ہے۔ کافی شارپ الرجی ہے اس لڑکی کو، کسی میڈیسن سے۔ لڑکی کے ناک اور گلے میں انفیکشن کافی زیادہ ہے، مطلب سانس کے ذریعے اس کا جسم الرجی کے کنٹیکٹ میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتاتے ہوئے ہاشم صاحب کے پیچھے دیکھا۔ ہاشم صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر فرحت نے آتے ہی ہاشم صاحب کو مخاطب کیا۔ ہاشم صاحب نے اسے سب بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتے انہیں اپنا پوتا کوریڈور میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی بات راستے میں چھوڑتے اس آندھی طوفان کو دیکھتے رہ گئے۔ دادا آپ ٹھیک ہے؟ اس نے آتے ہی دادا کو گلے لگایا، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ عمل اس کے دادا سے چھپا نہ رہا۔ منہا بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان کھڑی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہ کہو کہ براق نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ یا اللہ، وہ لڑکا بھی میرے لیے آزمائش ہے۔ ہاشم صاحب گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا ہوا اسے؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا اس کی نظر سامنے کھڑی منہا پر پڑی اور سب نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سامنے رکا اور لالمی میں اس کا بازو تھام چکا تھا۔ ہاشم صاحب جو یہ سوچ رہے تھے کہ اسے سنبھالیں گے کس طرح، اب اس لڑکی کا بازو تھامے دیکھ کر صرف اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ میں نہیں، وہ لڑکی زخمی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑاتے بتاتی 2 سے 3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اذہان کو بھی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ پہلے اپنے دادا اور پھر کھڑے ڈاکٹر اور انسپکٹر کو دیکھا۔ منہا پہلو بچاتی خاموشی سے ہاشم صاحب کے ساتھ جا بیٹھی۔ آپ سارے لیگل فارمیلٹیز پوری کریں، جلال آپ سے ملے گا۔ اذہان نے جھیم مٹاتے فرحت صاحب سے بات کی اور اپنے وکیل کا حوالہ دیا۔ یہ الرجی کا کیس نہیں لگتا، کوئی انسان اس چیز سے بچتا ہے جو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو۔ ان کی بات سنتے ہاشم صاحب اور منہا اس تک آئے۔ کیا وہ مر گئی؟ اس نے ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے اذہان سے پوچھا۔ ہم نے اسے جنرل ٹریٹمنٹ دیا ہے۔ اس کی حالت کے بارے میں مزید کچھ کہنے سے پہلے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے سانس کے نظام کو کافی بری طرح متاثر کیا، جس کی وجہ سے میں اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت کی۔ وہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اذہان نے اسے تسلی دی اور دادا کو دیکھا۔ اذہان، وہ بچی بہت تکلیف سے گزری ہے، ہاشم صاحب نے اذہان سے کہا۔ اذہان کو ان کے لہجے میں غصہ اور تکلیف دونوں محسوس ہوئے۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ ان کو بٹھاتا انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
اس کا بہت خون بہا ہے۔ اب کی بار شکایت لگانے والی منہا کو دیکھا جو اپنے اسکارف پر لگا خون اسے دکھا رہی تھی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ دونوں پریشان نہ ہوں، میں ذرا سا دیکھ کر آتا ہوں۔ اذان نے اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ لیتے کہا اور پھر اسے دادا کی طرف دیکھا۔ منہا اب دادا کے پاس بیٹھے اپنے دادا کے پاس موجود سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اذان کے مخاطب کرنے کا انداز اور نام لیتے وقت آواز کی کپاہٹ اس کو دادا کو ہر بات واضح کر گیا۔ منہا خاموشی سے ہاشم صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور اذان ICU کی طرف چل دیا۔ اذان شیشے کے پار اس لڑکی کو مشینوں اور پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر پہچان گیا۔ وہ آج صبح ہی تو اسے ملا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ معجبین، وہ سمجھ گیا کہ یہ حرکت کس لیے ہے، اس لیے غصے سے غورایا۔ صرف سچ بولنے کی وجہ سے وہ لڑکی اس وقت تکلیف میں تھی۔ کیا نورالعین کو جانتے ہو؟ اپنے دادا کی آواز سن کر وہ فون نکالتا رک گیا۔ کیا اس کا نام نورالعین ہے؟ اس نے تصدیق کرتے اپنے دادا سے پوچھا۔ اسے ساحل پر پنپ تھا میں۔ بہت پیاری بچی ہے۔ اذہان نے اپنے دادا کو پریشان دیکھ کر ان کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہو جائے گی، اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ واپس بینچ پر لے آیا جہاں منہا بیٹھی تھی۔ آپ گھر جائیں، میں یہاں ہوں۔ اذہان جانتا تھا ہاشم صاحب پریشانی میں اپنی طبیعت خراب کر لیں گے، اس وجہ سے اس نے براق کو پہلے ہی فون کر دیا تھا۔ اور میں کیسے مان لوں کہ تم یہاں رکو گے؟ دادا نے بے اعتباری سے کہا تو منہ کھولے ان کی بے یقینی کا عالم دیکھتا رہ گیا۔ میں بھی یہیں ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ ان کو پریشان اور پھولے سانس کے ساتھ دیکھ کر منہا نے انہیں تسلی دی۔ ہاں، اگر تم یہاں ہو تو میں مان سکتا ہوں کہ یہ یہیں رہے گا۔ منہا تو نہ سمجھی میں نہ جان سکی، مگر اذہان سمجھ گیا کہ اس کے دادا جان گئے ہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اذہان نے بات بدلتے براق کی طرف اشارہ کیا۔ میں چلا جاتا ہوں، مگر ہان یاد رکھنا یہ اکیلی ہے یہاں۔ ہاشم صاحب نے اس بچی کے لیے بہت پریشان تھے۔ میری بہن ہے، میں یہاں ہوں، آپ جائیں۔ اذہان کے پاس یہ آخری حربہ تھا جو اس نے آزمایا تھا، تو بہن کے پاس ہی رہنا۔ ہاشم صاحب مطمئن ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اذہان اتنی جلدی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، یا وہ اتنا رحم دل نہیں جتنے ہاشم صاحب خود ہیں، اور اب تو اذہان اسے بہن کہہ رہا ہے۔ آپ کا نام بیٹا؟ ہاشم صاحب جاتے جاتے واپس مڑے اور منہا سے سوال کیا۔ منہا مارگریٹ۔ نام سن کر اذہان اور ہاشم دونوں ہی حیران ہوئے کہ ایک مسلم نام ان کے ساتھ کرسچن سرنیم انہیں حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ رحم دلی کا اجر رب دے گا، وہ اسے دعا دے کر چلے گئے، مگر اذہان اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ہم بار بار مل رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ منہا نے اپنے نام سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے کہا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ منہا کی آواز کا اثر ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور باقی سب بھول گیا۔ میں بھی اتنی جلدی ملاقات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اذہان اس کے ساتھ کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ یہ سوال اذہان نے گفتگو کو مزید طویل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں اور سارا واپس آ رہے تھے تو سڑک پر ملی، آپ کے دادا کے گھر کے سامنے۔ وہ بری طرح خون آلود تھی۔ دکھایا تھا نا میں نے۔ منہا نے جواب دیتے ہوئے اپنے اسکارف کی طرف اشارہ کیا اور اذہان اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اسکارف اپنے پیچھے چھپا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اسے تکلیف تھی؟ زہر انسان کی نسیں تک کاٹ دیتا ہے، تو سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو۔ مگر وہ نہ چلا رہی تھی اور نہ ہی مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی اور ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ منہا وہ بات کر رہی تھی جو پچھلے کچھ دیر سے اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں نہیں جانتا، مگر دادا کہتے ہیں زندگی سے بیزاری موت کا ڈر ختم کر دیتی ہے۔ آج صبح اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی میری، اور اب یہاں موجود ہے۔ اذہان کو برا لگ رہا تھا کہ اسے سچ بولنے کی وجہ سے وہ لڑکی معجبین کے تیش کا نشانہ بنی۔ اس کے لیے آسانی ہو۔ منہا سر جھکا گئے۔ اذہان بھی فون لے کر ڈاکٹر تک گیا۔ واپس آنے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ آج وہ کئی سال بعد اپنے گھر گیا تھا، اس گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے۔ اس کے خاندان اس گھر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ وہی جگہ، وہی گھر آج اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ اس گھر میں 15 سال گزار کر نکلا تھا، مگر اس کے بعد 15 دن میں اس کا نام، لہجہ، رویہ اور حلیہ سب کچھ بدل گیا۔ اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے وہ مسکرایا، مگر اپنی حقیقت یاد آئی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یمان حاکم، دن کم ہے اور کام زیادہ، تو بھول جا۔ وہ سگریٹ منہ سے لگاتا خود کو یاد کرواتا اپنا تمسخر اڑا رہا تھا۔ اذہان، وہ ہسپتال میں ہے، اس کا دھیان خان کے الفاظ نے کھینچ لیا جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی کچھ حد تک فکر مند ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، کسی لڑکی کی وجہ سے اس نے میسج کیا ہے، وہ لڑکی نورالعین ہے، خیام نے بتایا اور اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اب اسے بھی خیام کی پریشانی کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ ہوش میں آتی ہے تو اذہان کال کرے گا۔ ہم نے مزید
خیام نے مزید بتایا مگر خاموشی سے سنتا محض سگریٹ کی کاش لگا رہا تھا۔ تب دیکھیں گے۔ مارکو کی کوئی خبر؟ یمان نے سوال کیا تو وہ تب کیا؟ جوزف تمہیں ٹریس کر رہا ہے، اس سے شک ہے کہ تم وہاں نہیں ہو۔ خیام نے اپنا موبائل اسے دیا۔ کوئی بات نہیں۔ یمان نے فون واپس کیا اور سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل دیا۔ مٹلڈا، وہ کسی لڑکی کے پیچھے ہے۔ جان نے اسے یہاں بھیجا ہے۔ خیام نے اسے اگلی تفصیل دی۔ اور کیوں؟ جوزف کو اس طرح کسی لڑکی کو ٹریس کرنا اسے متجسس کر گیا۔ اس کی ماں سے خریدا تھا اس لڑکی کو مگر وہ بھانت نکلی۔ جان نے پیسے لے کر اسے یہاں بھیج دیا۔ خیام نے لاپرواہی سے بتایا۔ وہ کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا۔ خیام، لڑکی ڈھونڈو، مجھے وہ چاہیے۔ یمان کی یہ خواہش غیر متوقع تھی۔ اور کیوں؟ خیام نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا۔ یار دوست ہے وہ میرا، اس کی مدد کرنا فرض ہے میرا۔ یمان نے ایک کمینی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بلا وجہ پنگا۔ خیام نے گھورا تھا مگر اچانک یمان کو وہ یہ لڑکی یاد آئی۔ اوہ، تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی؟ کیا نام تھا اس کا؟ یمان کو اچانک ایک لڑکی وجہ سے پرجوش دیکھ کر خیام کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کون؟ وہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ جس نے اس ڈیزائنر کو کک آؤٹ کیا تھا صبح، وہ عجیب سی لڑکی؟ یمان کے حوالے سے سن کر خیام کو بھی یاد آیا۔ وہ، اچھا، کیا ہوا؟ خیام بھی حیران تھا، اس کا ذکر کیوں؟ ماجبین نے تقریباً مار ہی دیا تھا، یمان بہت عام انداز میں بتا رہا تھا جبکہ خیام نے اسے گھورا۔ تو تم سامنے آ گئے؟ خیام نے پوچھا تو وہ ہاتھ کھڑے کرتا مسکرایا۔ نہیں مگر ڈرا دیا تھا، بہت آسانی سے ماری جاتی ورنہ۔ خیام اس کی احتیاط پر مسکرایا۔ خیر یہ تو ہے مگر کیا اتنی سی بات پر جان لینا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب اس کی طرح کے ایکشنز تو ہماری کمیونٹی میں لیے جاتے ہیں نا۔ خیام اس لڑکی پر حملے کی وجہ سے کافی پریشان ہوا تھا۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا لیکن جلن میں عام طور پر ایسا عورتیں کرتی ہیں۔ یمان سکون سے بات کر رہا تھا، عموماً ایسا کب ہوتا ہے؟ تمہارا سکون جانے کیوں مجھے بے سکون کر رہا ہے۔ خیام اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کا سکون سب کا سکون برباد کرنے والا اس بات کو وہ سمجھ گیا۔ کمحال ہے میرے کیئر ٹیکر، جان ترکیہ آ گیا۔ خیام اس کی خوشی کی وجہ سے جان کر مسکرایا۔ تو اس کا آخری دن قریب ہے۔ خیام نے وائن گلاس میں انڈیلتے طنزیہ مسکرایا۔ یہ پینا ضروری ہے، سب گناہ کرتے ہیں، تو اس پر اعتراض کیوں؟ خیام نے بھی گلاس ہاتھ میں پکڑایا اور صوفے پر رہ بیٹھا۔ میں بھی پیتا ہوں مگر مجبوری میں، یمان نے بہت عام انداز میں کہا اور اس کا گلاس لے لیا۔ ایسا کون سا گناہ ہے یمان جس سے تم بچے ہوئے ہو ابھی بھی؟ خیام نے اسے طنز کیا تھا۔ عورت، اس گناہ سے محفوظ ہوں۔ یمان کی پراعتماد آواز اس کے کردار کی مضبوطی کا حال بتا گئی۔ تو اس میں تمہارا کیا کرنا؟ یہ حاکم سلطان کا خون ہے جو ایک کو دیکھ کر ہی جوش مارے گا۔ خیام اس کی پاک دامنی کا صحرا اس کے باپ کے سر پر باندھ گیا۔ وہ بھی مسکراتا اپنے باپ کے ذکر پر خاموش ہوا۔ میں جان کو ٹریس کرتا ہوں لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جان یہاں آ گیا ہے؟ خیام کو اچانک یاد آیا تو وہ جاتا جاتا رک گیا۔ جوزف، اس کا پیٹر پہنچا ہے ہمارے پیچھے۔ مارکو نے کال کی۔ یمان بھی بتا کر اس کے ساتھ باہر چلنے لگا۔ چلو پھر کھیل شروع کرتے۔ یمان اس کا کندھا تھپتھپاتے اس کے ساتھ باہر قدم بڑھا گیا۔ ہاشم صاحب اندھیرے فجر پڑنے کے بعد ہسپتال داخل ہوئے۔ اس بچی کو لیے کافی پریشان تھے اور اس کی بڑی وجہ تھی کہ نہ جانے وہ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جانتے تھے اور نہ یہ جانتے تھے کہ وہ ترکیہ میں کہاں رہتی ہے۔ اسے اس کی حالت جاننے کے لیے وہ مسجد سے سیدھا یہیں گئے۔ کوریڈور میں داخل ہوئے تو بینچ پر اذہان کو پایا جو آنکھیں بند کیے سر کو دیوار سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ اپنے پوتے کو اپنا وعدہ نبھاتا دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر ارد گرد دوسری لڑکی یعنی منہا کو ڈھونڈا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی کسی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ اذہان کو بغیر جگائے اس کی طرف بڑھے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاشم صاحب نے کمرے میں جھانکا جہاں وہ لڑکی دیکھ رہے تھے اور پھر نرمی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے۔ جانتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر حیران ہے کہ وہ بچ کیسے گئی۔ ان کی آواز سن کر وہ خوشی سے اچھلتے ان کو بتانے لگی۔ اس کی پرجوش آواز نے اذہان کو جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آواز کی سمت دیکھتا وہ گہرا سانس لیتا رہ گیا مگر کہا کچھ نہیں۔ اس نے زہر نے اس پر بہت اثر کیا مگر وہ بہادر ہوگی نا؟ وہ ان سے جواب چاہ رہی تھی مگر ہاشم صاحب اس لڑکی کے حلیے کو دیکھ رہے تھے جو کل شام سے ہسپتال میں تھے اور ساری رات کی جاگی ہوئی مگر نہ تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور نہ اس کی آواز میں تھکن۔ رب ہر امتحان سے گزرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ ہاشم صاحب نے اس کو سر پر پیار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہمت سے زیادہ آزمائش نہیں لیتے نا؟ ان کے جواب پر منہا نے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ بینچ کی طرف چل پڑے جہاں بیٹھا اذہان انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہان، قہوہ لیا۔ وہ بیٹھتے بولے اور منہا کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا میں؟ اذہان پہلے یہاں رکنے پر برہم تھا، اب اس طرح کے آرڈر پر منہ بنایا۔ جی، اور اس کے بعد اب چلی جائے گا۔ دادا نے اس کا اکھڑا لہجہ محسوس کیا تو جانے کی اجازت دی۔
میں اب نہیں آؤں گا، وہ بغیر لحاظ کیے کہتا چلا گیا۔ اس نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ ہاشم صاحب نے منہا سے پوچھا، جو حیرانگی سے اذہان کے انداز اور اس کے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مگر یہ ایسا تو نہیں۔ منہا نے اسے دور جاتا دیکھ کر جواب دیا، مگر پھر ہاشم کی نظر خود پر محسوس کرتے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک دو دفعہ میری مدد کی ہے، میں مشکل میں تھی، تب یہ ایسا ہی تھا، مگر منہا سمجھ نہیں پائی کہ کیا کہے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھنا، سمجھانا، کسی دوسرے کو سمجھانا دونوں ہی ناممکن ہے۔ ہاشم صاحب ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولے، آپ اسے جانتے ہیں؟ منہا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بس ایک بار بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تو منہا حیران ہوئی۔ کیا اس لڑکی کی کسی سے دشمنی ہے؟ منہا نے ایک اور سوال کیا۔ تکلیف دینے کے لیے ضروری دشمنی نہیں ہوتی، اب وہ اٹھے گی تو ہی پتہ چلے گا، ہاشم صاحب نے کہا۔ پولیس پتہ لے کر گئی ہے؟ منہا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس لڑکی کے آفس رابطہ کیا، اس کا باس سب دیکھ لے گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، اذہان نے کہوا ان کی طرف بڑھتے بتایا۔ یہ تو اچھا ہو گیا، وہ اس کے گھر بھی رابطہ کریں گے؟ ہاشم صاحب اس کی بات پر مطمئن ہوئے۔ ہاشم صاحب، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، ایک ڈاکٹر نے آ کر بتایا تو ہاشم صاحب مزید مطمئن ہو گئے۔ منہا بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اذہان کو دیکھ کر رکے، جو ان کے ساتھ جانے کی بجائے باہر جا رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہاشم صاحب کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اذہان کی طرف قدم بڑھاتے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے ہسپتال سے باہر آئی، مگر آواز نہیں دی۔ وہ اس کا انداز اور اس کے ہر اٹھتے قدم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہرگز وہ اذہان نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا تھا، یہ کوئی اور تھا، اس سے بے نیاز، اپنے قدموں کی فکر کرنے والا، دنیا سے بے غرض۔ یہ حیرت انگیز تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی زخمی ہے، کسی کو مدد چاہیے، وہ کہاں کسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب ہلکی سی آواز میں سیٹی بجاتا اپنی گاڑی کی چابیاں جیب سے نکالتے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر اب پھر وہ منہا کو نہیں دیکھ رہا تھا، جس سے چند قدم پیچھے اس کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ شخص جس کے احسان مند ہوں میں، اس حد تک لاپرواہ اور بے حس ہے، دیکھ کر حیرت ہوئی ہے مجھے۔ آخر وہ چپ نہیں رہی اور بولی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا اور اس کی طرف مڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے حسی میری ذات کا حصہ ہے، اس لیے سن کر عجیب نہیں لگا۔ اذہان جواب دے کر ایک نظر انداز کرتا واپس گاڑی کی طرف مڑا۔ مجھے لگا تم اس کی حیرت پوچھو گے یا مدد ہی کرو گے، مگر نہیں۔ تم تو، منہا اس کے انداز سے کافی الجھ گئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ پہلی بات تو یہ کہ نہ تم اسے جانتی ہو، نہ میرا کوئی رشتہ ہے۔ اس سے دوسری، ہاشم کا پوتا ہوں، مگر ان کے جیسا نہیں۔ میں نے رات صرف اس لیے یہاں گزاری کہ ہاشم صاحب نے ہمدردی کے بخار میں رک جانا تھا اور پھر بی بی آئی۔ اس میں سچ ایسا تھا جیسے کوئی اس کی فکر نہ ہو اس لڑکی کی۔ تو میری مدد کیوں کی؟ منہا کو اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ میں نہیں جانتا، اذہان نے جواب مختصر تھا۔ تمہیں جاننا یا تمہیں سمجھنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ مایوسی میں ہاشم صاحب کی بات دہرا گئی اور اس کے الفاظ کا مرکز جان کر اذہان پاگلوں کی طرح ہنس دیا۔ واہ ہاشم صاحب، وہ میرے بارے میں جو بھی کہتے ہیں ہمیشہ صحیح کہتے ہیں۔ اب تم جاؤ، اس لڑکی کو ضرورت ہوگی تمہاری، ورنہ تھوڑی دیر تک تمہیں مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ واضح خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اور اس کی آنکھوں کی بیزاری جان کر وہ بھی واپس مڑ گئی۔ گاڑی ریورس کرتا اچانک بیک مرر میں اس کی نظر اندر داخل ہوتی منہا پر پڑی۔ وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ کل رات زندگی میں پہلی بار ہاشم صاحب سے نظر نہیں ملا پایا۔ مجھے جھکنا پڑا۔ پہلی بار میں نے ان باتوں کو جاننے کی کوشش کی جو میں نے کبھی غور سے سنی ہی نہیں۔ اذہان ہاشم بے حس ہے اور مغرور بھی، اور مرد کے لیے عورت کی خواہش اس کے غرور کی موت۔ لمحے کو لگا کہ وہ واحد ہے جو منہا سے نفرت کرتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے منہا کا سوال یاد آیا تو ایک بار پھر ہاسپٹل کو دیکھا۔ مدد کیوں کرتا ہوں یہ تو نہیں جانتا، مگر مجبور تھا، اور دوبارہ بھی ہو جاؤں گا، اس لیے امید ہے کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ایک بار پھر سوچتا وہ گاڑی دوڑا گیا۔ Why did you help me yesterday؟ ریز لائبریری میں بیٹھا تھا جب میٹلڈا اپنی کتابیں میز پر سامنے رکھی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ I don't know۔ میٹلڈا کو اس کے سوال کے جواب کی امید نہیں تھی، اسی طرح وہ جارج کا حوالہ دے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ You got into someone's fight for no reason. Twice you have been expelled and charged, then another fight. میٹلڈا اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکی، مگر حیران ضرور تھی۔ There was no charge. I had said that you should give him a notice. ہم اکثر بتاتے ہیں اپنی کتابوں سمیت کھڑی ہوئی۔ Listen to me carefully. Neither have I helped you, nor you helped George. وہ اتنا کہتا کچھ سنے بغیر چلا گیا۔ Weird. منہا بھی اس عجیب انسان کو جاتا دیکھ کر ارد گرد
جارج کے کسی دوسرے دوست کو ڈھونڈنے لگی مگر اس کی نظر فاطمہ پر پڑی تو وہ اس کی طرف چل دی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ساتھ کرسی پر بیٹھ کر پوچھتی مسکرائی۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر فاطمہ نے بھی کتاب بند کر دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ فاطمہ جانتی تھی اس کا پاس تھا کچھ بتانے کو۔ اس کا چہرہ مختصر عرصے میں پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ یو گیس واٹ ہیپنڈ؟ مٹلڈا نے اپنی کتابیں رکھتے کہا تو فاطمہ مسکرائی۔ میں تم سے سننا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے بات ختم کی۔ اللہ، دیر از نو ڈیٹی ایکسپیکٹ ہم، دا ایور لیونگ، دا سسٹینر آف آل ایگزسٹنس. Neither drowsiness overtakes him or not sleep. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can integrate with him except by his permissions? He knows what is presently before them and what will be after them, and they accompany not a thing of his knowledge except for what he wills. His kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires him not, and he is the most high and most great. मिन्हा ने मुकम्मल एहतराम से आयतुल कुर्सी का तर्जुमा सुनाया। फातिमा हैरानगी से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि मटिल्डा इस्लाम कबूल करना चाहती थी मगर ये कुछ ज़्यादा ही था। क्या मैंने ठीक सुनाया? मैंने याद की ताकि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। वो बता रही थी मगर फातिमा मुस्कुरा रही थी। जो दिल को याद हो इसमें गलती की गुंजाइश होती है भला। वो बेशक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। फातिमा ने इसका हाथ थामा और बोली, अम्मी के लिए कर रही हूँ मगर मैं इंतज़ार करूँगी कि मैं अपना हिस्सा हासिल कर लूँ। मटिल्डा ने एक सर दाब भरते हुए कहा, बाबा ने बुलवाया है। फातिमा ने बताया तो हैरत से इसने देखा। अब कैसे? मटिल्डा पिछले कई दिनों से प्रोफेसर से मिलना चाह रही थी मगर हर बार इनकार कर देते हैं। अचानक से वो खुद से बुला रहे थे। बाबा इंतज़ार कर रहे थे। किस चीज़ का ये तो मैं भी नहीं जानती मगर वो अब तुमसे मिलना चाहता है। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, मुझे आज घर वापस जाना है। बाबा ने बुलाया, क्या हम कल चलें? उसने सर झुकाते बताया, वो इनकी तबीयत कैसी है? फातिमा जानती थी कि मिस्टर मार्गरेट काफ़ी बीमार हैं। वो अब बेहतर है। मैं इनके साथ ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी। आज इनको बता दूंगी। वो इरादा बताती खड़ी हो गई। फिर कल बाबा के पास जाएंगे। फातिमा भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। अब दोनों अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब फातिमा को रिज दोबारा नजर आया। ये मुसलमान नहीं लगता। वो उसका हुलिया देखकर फातिमा को कहा तो वो रुक गई। मटिल्डा, क्या तुम इसकी नीयत जान सकती हो? फातिमा को इसका बात करना अच्छा नहीं लगा था। नहीं, मैं टेलीपैथी थोड़ी जानती हूँ, मटिल्डा ने जवाब दिया मगर सवाल का सबब नहीं जान सकी। तो तुम इसके ईमान की हालत कैसे जान सकती हो? ये कैसे जान सकती हो कि वो मुसलमान है कि नहीं, या गुनाहगार है या नेक? फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर लहजा सख्त था। मैं जनरल बात कर रही थी। वो ड्रिंक करता है, लोगों से फसाद करता है। उसे वजह बतानी चाहिए। मटिल्डा, हमें हक नहीं कि किसी की अच्छाई या बुराई का अंदाज़ा लगाएं या इसका ईमान की हद का तयन करें। इससे बात करती मटिल्डा अब चलने लगी। अगर हम दरगुजर करेंगे तो रब हमारी ख़ताओं को माफ़ करेगा। वो अपना नया माल खुद संभाल लेगा। वो मुसलमान है, हम इस बात को मानते हैं। हम उसकी गलती बता सकते हैं मगर बताते नहीं। हम इसके ईमान को जांच नहीं सकते मगर हम जांचते हैं। फातिमा से समझा रही थी और उसकी बात समझ भी गई थी। वो दोनों अब अपने डिपार्टमेंट के सामने आ रुकी। फातिमा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू डोंट गो टू क्लास नाउ। दे आर सेलिब्रेटिंग थॉमसन्स बर्थडे इनसाइड, cheering champagne there. फातिमा अपनी क्लास में जाने लगी जब रेज ने उसे रोका। वजह भी बताई और चला गया। फातिमा मुस्कुराई मगर वजह रेज नहीं बल्कि मटिल्डा का खुला मुंह था। कहा था ना, हम किसी की नीयत नहीं जान सकते। मैं घर जा रही हूँ। फातिमा कहती वापस मुड़ गई जबकि उसने रेज को देखा जो सिगरेट जलाता उसी क्लास में चला गया था। आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकी और इसके साथ मौजूद दूसरी क्लास में दाखिल हो गई। क्या हाल है अब आपका? हाशिम साहब कमरे में दाखिल हुए तो नूर ने इन्हें देखा मगर बोल नहीं पाई। ये अब बिल्कुल ठीक है, बस बोलने से थोड़ा परहेज़ करें। हाशिम साहब के सवाल का जवाब पास खड़ी नर्स ने दिया तो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगे। मैं ठीक, वो बोली मगर गला दर्द से बिलबिला उठा। वो इसे छुपाने के लिए आंखें बंद कर गई। दर्द से बेहतर है बात सुनना, हाशिम साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नूर ने सर हाँ में हिलाया।
थोड़ा सब्र, फिर आप सही बोलने भी लगेंगी, हाशिम साहब उसे बताते बोले, मगर इसकी आंखों में बेचैनी भांप कर वो इसके सामने बैठ गए। आप जानना चाहती हो कि आप यहाँ कैसे आई? वो इसके सवाल की तस्दीक कर रहे थे और जवाब में उसने हल्के से सर हिलाया। मेरे घर के सामने आप बेहोश हो गई थी। वो दो लड़कियों का मदद का कहा तो पता चला कि वो आप हैं। क्या कोई जानने वाला था जिससे आप मिली? हाशिम नर्स को एक पेपर पकड़ते देखकर पूछा। नहीं, मैं इन्हें जानती नहीं, मगर ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मैं तो वहाँ से निकल आई थी। उसने कपकपाते हाथों से लिखा पेपर का रुख उनकी तरफ किया। क्या आपसे किसी को इख्तलाफ है? हाशिम साहब ने एक और सवाल किया। वो ये बात सोचकर परेशान की थे कि इस मासूम लड़की को जान से मारना चाहता है कोई, मगर वो आराम से सर हाँ में हिला गए और फिर पेपर पर दोबारा झुके। मैंने एक नामवर डिज़ाइनर के कारनामे का ऐलान किया था कल। उसने एक पेपर फिर इनकी तरफ बढ़ाया। ऐलान करने वालों के ऐलान आम की नौबत आ गई। वो भी मुस्कुराए। क्या आपने मेरे हवाले से किसी से रब्ता किया? उसने कागज़ पर स्याह करके इनको थमा दिया। मैं चाहता था मगर किसी भी हवाले को नहीं जानता था। वो जान गए थे। वो इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। वो ये किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी और इसकी बात को समझने के लिए इसकी मुस्कुराहट ही काफ़ी थी। क्या अब आप ठीक हैं? कोई दर्द या तकलीफ़ तो नहीं? वो पूछ रहे थे मगर नूर का चेहरा उसकी तकलीफ़ बता रहा था। वो सांस लेने में भी दर्द महसूस कर रही थी मगर मुस्कुरा रही थी। मेरे चेहरे पर खौफ ढूंढ रहे हैं? उसने कागज़ एक बार फिर इनकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं आपके चेहरे पर बच जाने की खुशी नहीं देख पा रहा। हाशिम साहब उसकी अमूमी मुस्कुराहट पर रंजीदा थे। वो भी मुस्कुराई और उसका पहले कि वो कुछ और लिखते लड़की अंदर दाखिल हुई। नूर ने इसे गौर से देखा जो इस वक्त फ्लावर प्रिंट आर्ट शर्ट और ब्लू जीन्स में पोनी टेल में उसी की ही हम उम्र थी। वो इसकी आंखें देखकर बेचैन हो गई और पेन वापस रख दिया। अब कैसी हैं आप? उसकी गहरी नज़रों को नज़रअंदाज करती उसकी खैरियत पूछ रही थी। ठीक। नूर ने महज इतना ही कहा तो मुस्कुराती उनके पास आई। एक और मौका मिलने पर मुबारकबाद। मिन्हा ने उसे मुबारकबाद तो दी तो उसने तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मिन्हा ने इस रद्द अमल पर हाशिम साहब को देखा। मोहतरमा बच जाने पर ज़्यादा खुश नहीं, हाशिम ने बताया और पास बैठने का कहा। कोई बात नहीं, वक्त उसकी तकदीर को सही साबित कर देगा। उसने पास बैठते उसे देखा। इस उम्र में तकदीर पर इतना गहरा यकीन, या तो इश्क होता है या फिर सब्र को हो। हाशिम साहब भी अब इन दोनों लड़कियां थोड़े परेशान थे। एक जिंदा बच जाने पर नाराज थी, दूसरी उसे तकदीर का लिखा कह रही थी। जिंदगी रही और जिंदगी में मौका मिला तो तुम्हारा यह एहसान ज़रूर उतारूंगी। नूर ने कागज़ लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो भी मुस्कुरा दो। सो जाओ, मिन्हा ने खड़े होते कहा तो उसने एक बार फिर संभाल लिया। ठीक है, मगर हो सके तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी। नूर कागज़ को उसको देती उसके जवाब का अंदाज़ा लगाने के लिए उसे घूरने लगी। ज़रूर, मगर अभी हम जाएंगे। मिन्हा ने हाशिम साहब की तरफ इशारा किया जो 10 मिनट से खामोश थे। नूर ने हाँ में सर हिलाया और वापस लेट गई। मिन्हा हाशिम साहब के साथ बाहर आ गई। तुम दोनों की दोस्ती खूब होगी, हाशिम साहब के कमरे के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोले। और हम आपको अक्सर नज़र भी आएंगे। मिन्हा ने आइंदा मुलाकातों की तरफ इशारा किया कि ये तो मुझे कल रात को ही अंदाज़ा हो गया। हाशिम साहब को अजान की बेचैनी याद आई तो बेसाख्ता बोले। अब बेटा आप घर जाओ, आराम करो, शाम को दोबारा आ जाना। उसकी आंखों में नींद देखते हुए बोली। वो भी अपना सर हिलाते छोटे छोटे कदम उठाते कॉरिडोर की तरफ चल दी। अगर तुम अजहान के हक में बेहतर हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। इस लड़की को देखा है तो तन तना खामोशी से अस्पताल से बाहर जा रही थी। कल रात से अब तक ना तो उस लड़की ने किसी घर वाले से रब्ता किया था, ना ही कोई तस्दीक फ़ोन के लिए सामने आया था। मतलब यह है कि या तो इसके घर वालों के लिए इससे अनजान थे या फिर वो अकेली थी। क्या हम तुम्हारी मोहब्बत का बोझ उठा पाएंगे जिससे तुम खुद भी अनजान हो? वो अजहान को सोचते बोले कह रहे थे और ठंडी आह ली। डिड यू फाइंड हर? क्या वो मिल गई? वो अंदर आई था जब जोसेफ ने सवाल किया। वो भी जवाब लिए उसकी तरफ बढ़ा और फाइल उसके सामने कर दी। जवाब की बजाय फाइल सामने देखकर उसने फाइल हाथ में पकड़ी और उसके जवाब तलब नज़रों से देखा। फाइल खोलते ही उसकी नज़रों का रंग बदल गया। वह 3 साल बाद इसका चेहरा देख रहा था। मोर ब्यूटीफुल दैन एवर। वो एक एहसास से उसकी तस्वीर को अपनी उंगलियों के पोरों से छूता मुस्कुराया था। वो 6 साल से इस लड़की के पीछे था। कई साल माफिया में होने और हर तरह की पाबंदी से आज़ाद होने के बावजूद भी आज वो पहली मुलाकात के ज़ेर से था। वो तब टीनेजर थी और आज एक मुकम्मल औरत। मार्क जोसेफ का इस तस्वीर से लगाव देख रहा था। जोसेफ ना तो मुस्तकिल मिजाज था और ना ही पाकबाज। औरत इसका नशा था और वह अपना नशा पूरा भी करता था। मगर इस लड़की से वो शादी का सोच चुका था और मुसलसल इसके पीछे था। और आज भी 7 साल बाद वो इसकी खबर मिली जब वो सब जानते थे कि वो जलकर मर गई। मार्क,
बी रेडी, वी आर गोइंग टू टर्की। वो मार्क को हुक्म जारी किया तो वो हैरान परेशान से उसे देखता रह गया। बॉस, साइफर इज इन टर्की, देयर शिप इज डिटेक्टेड बाय पुलिस इन टर्की। अभी वो मजीद कुछ कहता कि इसके मैनेजर ने उसे खबरदार किया। वी विल चेक हिम टू। वो अब भी इस तस्वीर पर नजरें जमाए हुए था। मार्क और मैनेजर दोनों किसी भी बात को बेसूझ जानते हुए वहां से चले गए। आई विल टेक यू इन माई आर्म्स एज माइन। आई वॉज नेवर पेशेंट विद दिस, बट यू टीज मी अ लॉट। वो तस्वीर में बातें करता मुस्कुराया। आई एम कमिंग टू यू। अब इसका लहजा सख्त और हकारत आमेज था। वह तस्वीर में इस पर रखता खुद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। आई हैव टू टास्क इन दिस लाइफ, साइफर और यू। वो अपने शिकार को सोचते मुस्कुराता आने वाले वक्त का जायजा लेने लगा।